الرحمن الرحیم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں گے روشنی کا راستہ۔ اس میں ہم مختلف خوبصورت کہانیاں جو ڈفرینٹ ٹائمز میں انہوں نے کہی ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ اچھا، یہ کہانی ہے جھوٹ سے بچو۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور تربیت کے متعلق ہے۔ روایت ہے یہ کہ ایک دن ایک عورت اپنے بیٹے کو بلانے لگی۔ بچے نے شرارت سے جواب نہ دیا تو ماں بولی، آ جاؤ، میں تمہیں کھجوریں دوں گی۔ یہ سن کر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم واقعی بچے کو کھجور دو گی؟ تو عورت نے کہا، جی ہاں، میں وعدہ نبھاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا، اور جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ ہم دیکھیں گے، بڑوں کا ادب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ادب، احترام، حسن سلوک اور رحم دلی کی اعلیٰ مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے بچپن سے آپ کی پرورش کی، آپ کی بہت حفاظت کرتے رہے، مگر وہ اسلام قبول نہ کر سکے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کی، بے ادبی یا سختی نہیں کی۔ ان کے ساتھ ہمیشہ محبت، عزت اور لحاظ سے پیش آئے۔ اب ایک واقعہ ہے، کھانے کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دسترخوان پر تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت علی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ جیسے ہی کھانا پیش کیا گیا، حضرت علی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، رک جاؤ علی، پہلے بڑے کھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کو طویل کرنے کا واقعہ یہ بچوں پر شفقت سے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ نمازیوں نے دیکھا کہ سجدہ بہت لمبا ہو گیا ہے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سجدہ اتنا طویل کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نواسا حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے پیٹھ پر چڑھ گئے۔ میں نے اس وقت تک سجدہ ختم نہ کیا جب تک کہ وہ خود نہ اترے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے جذبات کا خیال کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ان کی خوشی کو اہمیت دیتے۔ ایک اور واقعہ ہے جو بچوں سے پیار کے سے متعلق ہے، بچوں کو سلام کرنا اور گود میں بٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بچوں کو جب دیکھتے تو ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی بچے کو دیکھتے تو گود میں اٹھا لیتے، ماتھے پر بوسہ دیتے۔ ایک مرتبہ ایک انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بچوں سے پیار نہ کرنا سنگ دلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو عزت و محبت سے نوازتے تھے۔ بچوں سے پیار پہ ایک اور واقعہ ہے، انصاری بچے اور پرندے کی موت پر دلاسا دینا۔ ایک چھوٹا انصاری بچہ جس کا پالتو پرندہ مر گیا تھا، بچہ بہت غمگین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بچے کے گھر تشریف لے گئے اور کہا، اے ابو عمیر، جو ان پرندے کا نام ہے نغیر کا کیا ہوا؟ یہ سوال صرف دلاسا دینے کے لیے تھا تاکہ بچے کا دل بہلے۔ سبق اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ بچوں کے جذبات کا خیال رکھنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے دکھ میں شریک ہوتے تھے، چاہے معاملہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کی پاکیزگی کا خیال رکھنا۔ عنوان اس پہ خوشبو اور طہارت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شوق تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف لباس پہنتے، مسواک کرتے اور خوشبو لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے، مجھے دنیا کی چیزوں میں خوشبو محبوب ہے۔ ہر جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے، بالوں کو سنوارتے، صاف کپڑے پہنتے اور مسجد جاتے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ صاف جسم، منہ اور کپڑے رکھنا سنت ہے۔ صفائی صرف جگہوں کی نہیں، خود اپنے بدن کی بھی ہونی چاہیے۔ راستوں سے گندگی ہٹانا، جنت کا راستہ ایک چھوٹے کام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک شخص نے صرف یہ کیا کہ راستے سے کانٹا ہٹا دیا تاکہ لوگ نہ تکلیف میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے جنت عطا کر دیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں کہ راستوں کی صفائی دین کا حصہ ہے۔ گندگی کو ہٹانا جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چھوٹے کام بڑے اجر لا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ بچوں کے لیے پیغام، ان تمام واقعات سے پیغام ہمیں کیا ملتا ہے کہ صفائی صرف کپڑوں یا کمرے کی نہیں، بلکہ دل، زبان، راستے، جسم اور ارد گرد کے ماحول کی بھی ہونی چاہیے۔ جو بچہ صاف رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت کا بوجھ اٹھانا، عنوان یہ تھا کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت مکہ کی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ اس کے سر پر بہت بھاری سامان تھا۔ ایک نوجوان خاموشی سے آیا، اس کا سامان اٹھا لیا اور اس کے گھر تک پہنچایا۔ راستے میں عورت نے کہا، مکہ میں ایک شخص ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ نئے دین کی بات کرتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ نوجوان خاموش رہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو عورت نے کہا، بیٹا تم بہت اچھے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو نوجوان نے مسکرا کر کہا، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ عورت اس بات پر شرمندہ ہوئی اور پھر ان کے اس عمل کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئی۔ ایک اور واقعے کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے، وہ ہے یتیم بچوں کی مدد۔ ایک چھوٹا بچہ روتا ہوا گلی میں بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا، میرا کھلونا گھوڑا ٹوٹ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، غم نہ کرو، میں تمہیں نیا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے ایک نیا کھلونا منگوایا، اسے پیار کیا اور خوش کر دیا۔ اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے چھوٹے دکھوں کو بھی اہمیت دیتے تھے۔ مدد صرف پیسوں سے نہیں، توجہ، پیار اور وقت سے بھی ہوتی ہے۔ تو بچوں کے لیے اہم سبق، کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو فوراً آگے بڑھیں، خدمت کریں چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، نیکی چھپ کر کریں، دکھاوا نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، مدد کریں، مسکرائیں اور محبت بانٹیں۔ یہ آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ طائف ہے۔ اب طائف سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے جس کو ہم ابھی ایک اور ڈسکس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تبلیغ کے لیے طائف جا رہے تھے، تشریف لے گئے۔ لوگوں نے نہ صرف آپ کی بات نہ مانی بلکہ گالیاں دی اور پتھر مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا۔ فرشتے آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیں تو میں پہاڑ ان پر گرا دیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، شاید ان کی اولاد ایمان لے آئے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صبر کا، یعنی صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں بلکہ محبت اور دعا دینا بھی ہے۔ آخری یہ صبر کا واقعہ فتح مکہ پہ۔ مکہ والوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک ستایا، بہت تنگ کیا، گھر سے نکالا، جنگیں لڑیں، برا بھلا کہا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر واپس مکہ تشریف لائے تو سب ڈر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اب وہ بدلہ لیں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، سب کو معاف کرتا ہوں۔
اس واقعے سے بھی ہمیں صبر کرنے کے کی وہ ہوتی ہے کہ صبر کرنے والا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ بدلہ لینا طاقت نہیں، معاف کرنا طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جب تم جیتو تو رحم کرو۔ بیٹی کی وفات پر صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بیٹا ابراہیم انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، دل دکھتا ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو۔ الحمدللہ۔ سبق۔ صبر کا مطلب غم نہ ہونا نہیں، بلکہ اللہ سے شکایت نہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ میں بھی شکر کا سبق دیا۔ ان تمام کہانیوں کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے ان تمام کہانیوں سے؟ جو ہے کہ سچائی، معافی، ادب کیسے کرنا چاہیے، محبت کس طرح کرنی چاہیے، کس رحم دلی کا مظاہرہ اس میں کس طرح ہوا، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔